جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ایک اور نبی کو بھی دفن کیا تھا۔ ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ایران کا علاقہ تستر شہر کو فتح کیا تو ہمیں وہاں کے گورنر حرمزان کے گھر میں سے خزانے کے ساتھ ایک تابوت میں ملا۔ اس تابوت میں جو لاش تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کا جو صرف ناک تھا وہ 1 ہاتھ لمبا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ اس تابوت کے ساتھ ہمیں ایک مصحف بھی ملا جو ہم نے حضرت عمر کو بھجوا دیا۔ حضرت عمر نے کعب الاحبار تابعی کو بلایا جو اپنے دور کے ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے جو بعد میں مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس مصحف کا عربی میں ترجمہ کیا۔ اس واقعے کے راوی بیان کرتے ہیں کہ ابو العالیہ وہ پہلے شخص تھے جس نے اس مصحف کو پڑھا اور اس مصحف میں آنے والے واقعات کا ذکر تھا اور اس امت کے امور اور ان کے کلام کے لہجے کے بارے میں معلومات موجود۔ حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو حکم دیا کہ راتوں رات 13 قبریں کھودو اور اپنے ایک ساتھی کو لے کر ان 13 قبروں میں سے ایک قبر میں اس لاش کو دفنا دو اور کسی کو بھی اس بارے میں کوئی کچھ بھی معلومات نہ ملی۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو ساتھ لیا اور راتوں رات 13 قبریں کھودی اور ایک قبر میں اس لاش کو دفن کیا اور قبروں کو زمین کے برابر کر۔ اس کے بعد راوی حدیث ابو العالیہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو میت تھی وہ کس کی؟ ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو میت تھی وہ حضرت دانیال علیہ السلام کی تھی جو آج سے 300 سال پہلے وفات پا چکی۔ ابو العالیہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ لاش بالکل ہی صحیح سلامت تھی اور اس کے رگوں میں سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس کے سر کے جو پچھلے کچھ بال تھے وہ جھڑ چکے تھے۔ اس واقعے سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ انبیاء کے جسم کو نہ درندے کھاتے ہیں، نہ ہی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی آگ کھاتی۔ اس واقعے کے راوی نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ حضرت عمر نے اس قبر کو خفیہ رکھنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ان پر بارش روک دی جاتی تھی تو وہ اس میت کو کھلے آسمان کے نیچے لے کر آتے اور بارش کی دعا کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عمر نے اس قبر کو خفیہ رکھا تاکہ کوئی دوبارہ اس لاش کو نہ نکال لے اور لوگوں کے درمیان جو بد عقیدگی اس میت کے بارے میں پھیلی ہوئی ہے وہ دوبارہ مزید نہ پھیلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔